Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد جنید انڈیا سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کی مختصر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ میں باڑے پر کام کرتا ہوں اور کبھی کبھار کام کر کے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس وقت پھر 17 رکعتیں پڑھنا انتہائی مشکل لگتا ہے، اس وجہ سے تو بعض دفعہ میری عشاء کی نماز ہی رہ جاتی ہے۔ تو اب کیا میں عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتا ہوں، یعنی کہ صرف 4 رکعت فرض پڑھ لوں اور 3 رکعت وتر پڑھ لوں، تو کیا اس طرح سے میری نماز درست ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ براہ مہربانی رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور پھر تفصیل بھی انہوں نے ساتھ بیان کر دی ہے، جو کہ ایک اچھا انداز ہے پوچھنے کا۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا عشاء کی مختصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عشاء کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، یعنی کہ سنت غیر موقدہ، فرض، پھر اس کے بعد سنت موقدہ، نوافل اور وتر۔ مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر اور آخر میں 2 رکعت نفل۔ تو یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اب ان میں سے جو سنت غیر موقدہ ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو کہ فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ سنتیں اور جو نوافل ہیں، انہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان سنتوں اور نوافل کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن اگر کسی کے فرائض میں کوئی کمی بیشی نکل آئی تو اللہ رب العزت ان نوافل کے ذریعے سے آپ کی اس فرائض کی کمی کو پورا کر دے گا۔ تو لہٰذا نوافل پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ سنت غیر موقدہ اور نوافل پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ یا عذاب بھی نہیں ہے۔ باقی جو 4 رکعت فرض اور پھر فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، یاد رکھیے سنت موقدہ جو ہیں ان کی ادائیگی بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوڑ دی، طبیعت خراب ہے، سفر وغیرہ پر ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اسے بغیر کسی شرعی عذر کے آپ چھوڑے رہنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عادت قابل ملامت ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ قیامت والے دن ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ سکتا ہے جو سنت موقدہ کو چھوڑتا ہے۔ لہٰذا سنت موقدہ کو ہمیشہ کے لیے نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا، یہ بات انتہائی نامناسب ہے۔ تو کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، ان کو تو آپ لازمی ادا کریں۔ لیکن اگر آپ اکیلے فرض ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح سے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فرض پڑھ لیتے ہیں، وتر اور سنت نہیں پڑھتے تو اس طرح سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرض نماز آپ پڑھیں گے تو جو فرض آپ کے ذمہ تھے آپ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سنت موقدہ بغیر کسی عذر کے اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کی آپ سے ضرور باز پرس ہوگی، یعنی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ اسی طرح جو وتر ہیں یہ واجب ہیں، اگر وتر نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ان کی پھر قضا آپ پر لازم ہے، یعنی اگر وتر نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ کے عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو پھر عشاء کے 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، ان کی قضا لازمی ادا کرنی ہوگی۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 رکعت وتر واجب تو لازمی ادا کریں، کیونکہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔